بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ کے کفار نے حبشہ جا کر مسلمانوں کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی، تاہم وہ بری طریقے سے ناکام ہوئے۔ نجاشی نے ان کے تحائف بھی واپس لوٹا دیے اور صاف صاف کہہ دیا کہ وہ مسلمانوں کو واپس نہ لوٹائے گا، اور یوں ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو ایک بہترین دیار اور اچھا پڑوس نصیب ہوا۔ قریش کے لوگ ناکام ہو کر واپس لوٹے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ وہ مسلمانوں سے عداوت اپنے دائرۂ اختیار میں رہ کر ہی کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک اور خوفناک بات سوچی۔ وہ یہ بات جان چکے تھے کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ان کے پاس دو ہی راستے ہیں، یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طاقت کے ذریعے دعوت و تبلیغ سے روک دیں، یا پھر آپ کے وجود ہی کا صفایا کر دیں۔ تاہم دوسری صورت ان کے لیے بہت ہی مشکل تھی، اس لیے کہ ابو طالب آپ کے محافظ تھے اور وہ مشرکین کے عزائم کے سامنے آہنی دیوار تھے۔ اس لیے یہی مناسب سمجھا گیا کہ ابو طالب سے جا کر بات کی جائے۔ اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ ہمارے درمیان بہت عزت اور شرف والے ہیں۔ ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، لیکن آپ نے نہیں روکا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے آباء و اجداد کو غلط کہا جاتا ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے ہماری عقلوں کو اور سمجھ بوجھ کو حماقت کہا جائے، ہمارے خداؤں کی عیب جوئی کی جائے، یہ ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ انہیں روک لیجئے، ورنہ ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا۔ ابو طالب نے یہ باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور بتایا کہ قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور یہ باتیں کہہ کر گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو بھی میں اپنے کام سے پیچھے نہ ہٹوں گا کہ یہ لوگ مجھے ہلاک کر دیں یا اللہ میرے کام کو مکمل کر دے اور میرے دین کو غالب کر دے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جانے کے لیے اٹھے تو ابو طالب نے آپ کے سامنے آ کر کہا، بھتیجے، جاؤ اور اپنا کام کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ سابقہ دھمکی کے بعد قریش نے جب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو وہ جان گئے کہ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ وہ تو قریش سے جدا ہونے اور ان سے دشمنی مول لینے تک کو تیار ہیں۔ تو وہ ولید بن مغیرہ کے بیٹے کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے خوبصورت نوجوان ہے، آپ اسے لے لیجئے اور اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیجئے، جو ہمارے آباء و اجداد کے دین کو بدلنا چاہتا ہے اور ہماری قوم کے شیرازے کو بکھیر رہا ہے۔ ہم اسے قتل کریں گے، پس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے۔ اس پر ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم، کتنا برا سودا ہے جو تم مجھ سے کر رہے ہو۔ تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور پالوں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر ڈالو۔ اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر قریش کے سرداروں میں سے ایک نے کہا، اے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے، اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تم ان کے سلسلے میں کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی بات کے جواب میں ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم،
تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف کی بات کی ہی نہیں، بلکہ تم ہی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالفین کی مدد کے لیے تیار بیٹھے ہو۔ اگر یہی بات ہے تو ٹھیک ہے، جو چاہو وہ کرو۔ اس گفتگو میں ناکامی کے بعد قریش کا ظلم ستم حد سے بڑھ گیا۔ تکالیف دینے کا سلسلہ پہلے سے کہیں زیادہ اور سخت ترین ہو گیا۔